بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کی ہماری جو ویڈیو کا موضوع ہے یہ درود پاک کے حوالے سے ہے کہ درود پاک کے ایسے فضائل جو آپ نے کبھی بھی کسی ایک ویڈیو میں یا کسی ایک جگہ پر شاید نہ پڑھے ہوں، تو آپ یہ مضمون غور سے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ کو بہت سکون آئے گا اور طبیعت روحانیت سے معمور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 1، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10۔ نمبر 2، درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب تک بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 5، درود پاک سے نیک عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، درود پاک پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں اور درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے جو کہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ نمبر 9، درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 10، جو درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ نمبر 11، درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ اور نمبر 12، درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں یعنی خوف سے نجات پاتا ہے۔ نمبر 13، شفیع المذنبین درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ نمبر 14، درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 16، اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 17، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے۔ نمبر 18، لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ نمبر 19، درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ نمبر 20، درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نمبر 21، درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا خصوصی عنایت ہوگی۔ نمبر 22، درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا۔ اور نمبر 23، کہ پل صراط پر سے نہایت ہی آسانی سے اور تیزی سے گزر جائے گا۔ نمبر 24، کہ پل صراط پر اسے ایک نور عطا ہوگا۔ نمبر 25، درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ نمبر 26، درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ نمبر 27، درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ نمبر 28، درود پاک پڑھنا ایک عبادت ہے۔ نمبر 29، درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب عملوں سے پیارا ہے۔ نمبر 30، درود پاک ذکر کی مجلسوں کی زینت ہے۔ نمبر 31، درود پاک تنگ دستی دور کرتا ہے۔ نمبر 32، درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن 20 لوگوں سے بھی زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، اور جس نے جتنا زیادہ درود پڑھا ہوگا اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ نمبر 33، کہ درود پاک درود شریف پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، خود بھی ولی بنتا ہے اور اس کی اولاد بھی ولی بنتی ہے اور اس کی اولاد کے اولاد بھی ولی بنتی ہے۔ صرف انہی سلسلوں کے خانوادوں میں ولایت باقی رہتی ہے جو کثرت سے درود پاک کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 34، درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اسے نفع ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 35، کہ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 36، درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 37، درود پاک پڑھنے والے کا دل یعنی قلب زنگار اور گناہوں کی سیاہی سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 38، کہ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 39، درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 40، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے جو منزل مقصود مومن ہے۔ اور نمبر 41، ایک بار درود پاک پڑھنے والے سے 10 گناہ
معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 42 کے درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 43 کے درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔ نمبر 44 کے درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ نمبر 45 کے درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متولی یعنی اس کے متولی اور اس کے ذمہ دار ہو جائیں گے۔ نمبر 46 کے درود پاک پڑھنے سے دل پر نور ہوتا ہے۔ نمبر 47 درود پاک پڑھنے والے کو سکرات کی تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 48 جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 49 درود پاک پڑھنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 50 حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں تو نمبر 51 قیامت کے دن سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔ نمبر 52 فرشتے درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 53 فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود شریف کو سونے کے قلموں سے اور چاندی کے ورق پر لکھتے ہیں۔ نمبر 54 کہ روز درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ نمبر 55 درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ درود پاک پڑھ کر دنیا اور قبر اشر اور قیامت کی ساری خوشیاں حاصل کر لو۔ آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ تو درود کے بارے میں آثار و اقوال کچھ سامعین اکرام کے پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو نمبر 2 ام المومنین حبیبہ الحبیب الرب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ نمبر 3 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جنت کا راستہ ہے۔ نمبر 4 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرو۔ اور نمبر 5 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ نمبر 6 حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعہ کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ نمبر 7 حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ نمبر 8 حضرت امام زین العابدین جگر گوشہ شہید کربلا کا ارشاد گرامی ہے کہ حق جماعت کی علامت اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ نمبر 9 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان علی مقام ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے، ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور جمعرات کی عصر سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں، اور وہ نبی اکرم شفیع المذنبین شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ نمبر 10 کہ حضرت امام شافعی نے ارشاد فرمایا کہ میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود پاک کثرت سے پڑھے۔ نمبر 11 حضرت ابن نعمان نے فرمایا کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب عملوں سے افضل ہے، اور اس میں انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 12 حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہے مومنو تم مسجدوں میں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لازم کر لو۔
نمبر 13 حضرت عارف ساوی نے فرمایا کہ درود پاک انسان کو بغیر مرشد کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ باقی اذکار میں شیطان دخل اندازی کر لیتا ہے، اس لیے مرشد کے بغیر چارہ نہیں، لیکن درود پاک میں مرشد سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ نمبر 14 حضرت شاہ عبد الرحیم والد ماجد شاہ ولی اللہ مہدس دہلوی نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ بھی پایا ہے سب کچھ درود پاک کی برکت سے پایا ہے۔ حضرت توکل شاہ نے فرمایا کہ بندہ جب عبادت اور ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر فتنے اور آزمائشیں بکثرت وارد ہوتی ہیں، اور درود شریف کا عمدہ خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد رکھنے والے پر کوئی فتنہ اور ابتلا نہیں آتا، حفاظت الہی شامل ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بلیات عذاب جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود پاک کے خادم ہیں وہ اس کے گھر میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے، بلکہ ان کو پڑوس کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ نمبر 16 حضرت سید محمد اسماعیل شاہ نے فرمایا کہ درود پاک ہی اسم اعظم ہے۔ نمبر 17 کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ نمبر 18 حضرت امام شرحانی فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کی اتنی کثرت کریں کہ ہم حالت بیداری میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوں، جیسا کہ صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں اور اگر ہم کو یہ حاضری نصیب نہ ہو تو ہم درود پاک کی کثرت کرنے والوں میں شمار نہ ہوں گے۔ خود بھی درود پاک پڑھیں اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی تلقین کریں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ تو آخر میں درود پاک پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو اگر آپ سامعین کرام کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔